مائک پر آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سبوں کو نوازیں۔ حضرت کا میں استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، عزیزان گرامی، قدر منزلت نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دین کی مجلس میں بیٹھنے، کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیت یہ کر لیں انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا انسان ہوں، بڑے بڑے کے موجودگی میں مجھے بولنا نہیں آتا، جو میں یاد کر کے سبق آتا ہوں ان جیسے شیخین کے موجودگی میں حضرت اقدس مفتی محمد جمال کروں پورے کا پورا بھول گیا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں اور ساتھ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ اللہ کے نبی نے پیش کیا تھا وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، کسی کے بارے میں کوئی اچھائی بولتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی تعریف کرتا ہے، کسی کو کوئی گارنٹی دیتا ہے، کسی کو کوئی بدھائی دیتا ہے، لیکن میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے کوئی اچھا ہے، کوئی بہتر ہے، کوئی اچھا انسان ہے تو وہ انسان ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اس دھرتی کے اوپر اس سے اچھا انسان، اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ اس دھرتی کے اوپر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ پڑھنے والا بھی بہتر اور پڑھانے والا بھی بہتر، اس سے بہتر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ اکبر، کتنے اچھے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی بلندیت کیا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے شاہ مشی اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جو جلال آباد کے تھے، جلال آباد کے محتمیم تھے، صاحب کشف آدمی تھے، اللہ والوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے دل میں خیال آیا، ایک بار میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ طالب علموں کا مقام کیا ہے، یہ علماء کا مقام کیا ہے۔ تو میرے دل میں جب خیال آیا تو میں نے پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے مدرسے سے نکلا تو میں دیکھتا ہوں حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طالب علم جب چلتا ہے، جب وہ راستے میں جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرت صاحب کشف تھے، حضرت فرماتے ہیں جب میں مدرسے سے نکلا، جب میں قریب گیا تو میں دیکھتا ہوں
طالب علم چل رہے ہیں، مدرسے کے بچے چل رہے ہیں، مدرسے کے بچے آنا جانا کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، میں دیکھ کر تڑپ گیا، اور پھر میں نے یہ سوچا یہ مقام ان طالب علموں کا ہے، یہ مقام مہمان رسول کا ہے، یہ مقام پڑھنے والوں کا ہے۔ میں اپنا رخ پھیر دیا، میں پلٹ کر جانے لگا، جب میں دوسرا